إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیکولر لوگوں نے اللہ کا انکار کیا ورنہ کسی قوم نے اللہ کا انکار نہیں کیا۔ ہر قوم کی فطرت میں یہ بات داخل تھی کہ وہ تسلیم کرے کہ ہمارا کوئی رب ہے، کوئی پالنے والا ہے، کوئی خالق اور مالک ہے۔ اب یہ جو دو بار ذکر کیے غفلت کا اور بڑوں کی پیروی کا، یہ بہت بڑے وار ہے۔ اس کو ہم تفصیل سے کچھ پڑھ بھی چکے ہیں۔ غفلت کے اندر جو باتیں ہم نے پڑھی کہ شیطان کن بنیادوں پر ہمیں غافل کرتا ہے، وہ بنیادیں، پہلی بات جو ہم نے پڑھی وہ جلدی مل جانے والی دنیا کی محبت دلوں میں ڈالتا ہے کہ دیکھ وہ ڈی ایس پی بن گیا، وہ ڈاکٹر بن گیا، وہ انجینئر بن گیا، وہ اتنا بڑا بیوروکریٹ بن گیا۔ جلدی مل جانے والی چیزوں کی محبت ڈال کر آخرت سے غافل کر دیتا ہے۔ دوسری چیز ہم نے پڑھی کہ خواہشات نفس اور شہوات کی تسکین میں شیطان ہمیں ایسا جگڑتا ہے کہ بس ہمیں اپنی تسکین ہی کی ضرورت ہے، ہم یہی چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہماری خواہشات نفس پوری ہوتی رہے۔ ہم یہ اعلیٰ مقصد الست بربکم، اس سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اور تیسری چیز جو ہم نے پڑھی وہ یہ کہ شیطان وقت کی قدر و قیمت ختم کر دیتا ہے، کہتے ہیں نہیں آج نہیں، کل سے شروع کریں گے نماز، آج تو تھوڑا سا ہم یہ کھیل لیں نا، ابھی میچ چل رہا ہے، کرکٹ کا میچ چل رہا ہے۔ وقت ادنا چیزوں میں وہ مشغول کرواتا ہے۔ ایک ناول ہے، جنسی ناول ہے، اور اس کے اندر بندہ غرق ہے، عمران سیریز ہے، اس میں غرق ہے، اور وہ کہتا ہے یہ ختم ہو جائے پھر اس کے بعد نماز پڑھ لیں گے، کوئی بات نہیں۔ تو شیطان جو ہے وہ وقت کی قدر و قیمت وہ انسان کے ذہنوں سے نکالتا ہے۔ چوتھی چیز جو ہم نے پڑھی وہ تکبر ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھے، کوئی ٹوکے تو اس کو برا لگے، حق کا انکار کرے اور لوگوں کو حقیر سمجھے، اچھا یہ اس کی جرت۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ بات کیا کر رہا ہے، بلکہ وہ دیکھتا ہے کہنے والا کیوں کہہ رہا ہے، مجھ پر کیا اعتراض کر رہا ہے، تو وہ تکبر میں آ جاتا ہے۔ اور پانچویں چیز جو ہم نے پڑھی وہ قدیم رسم و رواج، اس کے اندر آدمی ان کی محبت کہ میرے بڑے یہ کرتے آئے ہیں، اس کے بڑے یہ کرتے آئے ہیں، ہمارا خاندان اس طرح کرتا آیا ہے، قدیم رسم و رواج کی محبت ایسی آ جائے کہ بندہ اندھا مقلد بن جائے جاہلیت کا، اور بس اسی سے غرض رکھے کہ کسی طریقے سے
میں وقت گزار کر بڑوں کے راستے پر چلتا رہوں، مجھے کوئی تحقیق نہ کرنی پڑے، کچھ دیکھنا نہ پڑے۔ اور بھائیو، غفلت کی ایک شکل یہ بھی ہے جو آج ہمارے سامنے بہت عام ہے کہ بندے کو روٹی، کپڑا اور مکان کی فکر ہوتی ہے، وہ اسی چکر میں رہتا ہے۔ اسے آخرت کی بجائے اس دنیا کے مسائل، گیس کا بل آ گیا اس کو دینا ہے، بجلی کا بل آ گیا اس کو بھرنا ہے، یہ خاندان کے جھگڑے ہو گئے ان کو حل کرنا ہے، وہ انہی چکروں کے اندر ایسا غافل ہوتا ہے کہ زندگی گزرتی چلی جاتی ہے، اور وہ اس بات کی فکر ہی نہیں کرتا کہ میں نے قبر میں جا کر کوئی سوال جواب وہ کچھ کرنا ہے، کچھ جواب دینے ہیں۔ وہ اس بات پر غور ہی نہیں کرتا کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، دنیا میں کیوں آئے ہیں۔ بڑا اہم سوال ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ آخر میں اس زمین پر اللہ نے مجھے بھیجا ہے، مجھے عقل بھی دی ہے، اور یہ پوری مخلوق میری خدمت بھی کر رہی ہے۔ آسمان سے بارش برستی ہے، زمین سے نباتات اگتے ہیں، یہ مختلف جانور، یہ سب کے سب میری خدمت کر رہے ہیں۔ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے کس نے بھیجا ہے؟ کس لیے بھیجا ہے؟ کیونکہ جانور کے اندر تو یہ شعور نہیں ہوتا کہ وہ یہ بات سوچے، لیکن ایک انسان ہونے کے ناطے ہمیں اللہ نے یہ شعور دیا ہے کہ ہم ذرا اس بات پر غور کریں کہ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ کسی سے بھی آپ پوچھیں کہ تم دنیا میں کیوں آئے، تو خوش نصیب جواب دیں گے کہ ہمیں اللہ نے اپنی بندگی کے لیے بھیجا ہے۔ ورنہ کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے، اور اکثریت تو بس وہ سمجھتی ہے کہ جیسے جانور صبح اٹھتا ہے، کھانے کی فکر کرتا ہے، رات کو سونے کی فکر کرتا ہے، بچے پیدا کرنے کی فکر کرتا ہے، بس یہی چیزیں ہماری زندگی ہیں۔ تو جب اعلیٰ سوال سامنے نہ ہو اور بندہ ان سوالوں کے اندر ایسا مگن ہو جائے کہ وہ ان سوالوں سے ہی غافل ہو جائے، اور پھر جب قبر میں جائے اور جاتے ہی اس سے فرشتہ پوچھے تیرا رب کون، تیرا نبی کون، تیرا دین کیا، تو وہ تو یہی کہے گا نا، ہائے ہائے مجھے کچھ معلوم ہے۔ صحیح بخاری کے لفظ ہیں، دیکھیے کتنے خوبصورت لفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہیں کہ آدمی کیا کہے گا؟ آدمی کہے گا ہائے ہائے مجھے کچھ معلوم نہیں، جو لوگ کیا کرتے تھے میں تو وہی کیا کرتا تھا، میں لوگوں سے ہٹ کر میں نے کوئی راستہ اختیار نہیں کیا، بس جس راستے پر لوگ چل رہے تھے میں بھی اسی راستے پر چلتا رہا۔ تو آج یہ سوالات خوش نصیب ان پر غور کرے گا اور ان کی فکر کرے گا، اور جو شخص اپنی تلخیوں کو بھولنے کے لیے کبھی کوئی ڈائجسٹ پڑھ لے، کبھی کوئی عمران سیریز کھول لے، کبھی کسی ناول کا مطالعہ شروع کر دے، وہ جیسے مشہور ہے نا کہ طوفان ریت کا آتا ہے تو شتر مرغ جو ہے وہ اپنی گردن ریت میں دبا دیتا ہے تاکہ طوفان گزر جائے، وہ اس کی تیاری نہیں کرتا۔ بالکل یہی مثال ہماری ہے کہ اگر ہم اس سوال پر غور نہیں کرتے، اس کے بارے میں پریشان نہیں ہوتے کہ ہمیں بھیجنے والے نے کیوں بھیجا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، تو پھر یقیناً ہم اس ہدایت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اگر ہم وقتی چیزوں کو اپنے اوپر اتنا سوار کر لیں اور ہم ان چیزوں کے بارے میں اتنا پریشان ہونا شروع کر دیں کہ ہمیں یہ دین کی باتیں قرآن مجید کو ترجمے سے الف لام میم سے لے کر والناس تک پڑھنے کا موقع ہی نہ ملے۔ ہمیں دیکھیں یہ نصاب ہے ہمارا، ہر کوئی مانتا ہے کہ اللہ نے اس نصاب کو بھیج کر ہم سے اس کا سوال کرنا ہے، اور قرآن مجید میں ذکر ہے کہ انبیاء شکایت کریں گے کہ اللہ میری اس قوم نے اس قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا،
اب اس کو پیٹھ کے پیچھے کیا ڈالنا ہے کہ آدمی اس سے فائدے اٹھائے، مردوں کو اصالِ ثواب بھی پہنچائے، برکت کے لیے اپنی بیٹی کو رخصت بھی اس کے سائے میں کرے، لیکن جو اس کے اندر اصل بات ہے کہ رب کون ہے، رب نے کیوں پیدا کیا، رب تمہارا امتحان لے گا، ایک دن مقرر کیا ہوا ہے، ان سوالوں سے وہ غرض نہ رکھے، اس کی غرض روٹی کپڑے اور مکان کی حد تک رہے، وہ صبح نکلے اور شام کو تھک ہار کر آ کر سو جائے، اس کو اسی کی فکر ہو کہ کسی طریقے سے بس بچوں کو روٹی پہنچا دوں، تو یقیناً یہ غفلت بڑی بری غفلت ہے۔ اور بھائیو، یہ غفلت جو ہے یہ ایک عالم کو بھی ہے، علم سیکھ کر ایک تو سیکھتا ہی نہیں ہے آدمی، سوچتا ہی نہیں ہے، پریشانی نہیں ہوتا، ایک یہ ہے کہ وہ سیکھتا ہے، سمجھتا ہے، سمجھنے کے بعد پھر اس کو حق اور باطل کا فرق معلوم بھی ہو جاتا ہے۔ اب یہ شخص اس فرق کو یاد نہیں رکھتا، کیونکہ یہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، آپ نے فرمایا کہ جتنی جلدی یہ قرآن سینوں سے غائب ہوتا ہے اتنی جلدی کوئی چیز غائب نہیں ہوتی۔ آپ نے مثال دیا کہ آپ اونٹ کو نہ باندھیں اور وہ نکل جائے تو پھر ملنا مشکل ہوتا ہے، تو اونٹ اتنی تیزی کے ساتھ نہیں جاتا جتنی تیزی سے یہ قرآن سینوں سے نکلتا ہے۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی سکھائی ہے، آپ دعا کیا کرتے تھے کہ یا ربی میرے دل کو ہدایت دینے کے بعد پھر اس ہدایت سے گمراہ نہ کرنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اللہ ہدایت دینے کے بعد پھر اس ہدایت سے ہمیں گمراہ نہ کرنا۔ بلکہ آپ صحابہ کو کہتے ہیں، دعا سکھاتے ہیں کہ یہ دعا کرو کہ اللہ میرے دل کو ہدایت کی طرف پھیر دے، اللہم صرف، اللہ پھیر دے ہمارے دلوں کو ہدایت کی طرف۔ صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو ہمارے دلوں سے کیا پریشانی ہے؟ یہ آپ دعا جو ہمیں بار بار سکھا رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا انسانوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں، وہ جیسے چاہتا ہے اس کو پھیرتا ہے، اس لیے اللہ سے دعا کرتے رہا کرو کہ اللہ ہمارے دلوں کو اپنی عبادت کی طرف پھیر دے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی بندگی کی طرف پھیر دے۔ اور اللہ نے سورۃ بقرہ میں مثال دی ہے ہدایت نہ پانے والوں کے بارے میں کہ انہوں نے آگ جلائی اور جب آگ جلا کر ارد گرد کی چیزیں روشن ہو گئیں اللہ نے ان کے اس روشنی کو کھینچ لیا، اب وہ اندھیرے میں پڑے ہوئے ہیں۔ آگ جلائی، انہیں حق اور باطل کا فرق معلوم ہوا، انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ اللہ کے احکامات ہیں اور یہ باطل نظام ہے، یہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر اللہ کا ان پر عذاب آیا، انہوں نے اس کی قدر نہیں کی، اللہ نے اس روشنی کو جو ان کے اندر تھی اللہ نے چھین لی، اب یہ اندھیروں میں بھٹکتے پھر رہے۔ اس لیے کبھی آدمی اپنے علم پر غرور نہ کرے، کبھی یہ نہ سمجھے کہ جو کچھ میں نے حاصل کر لیا بس وہ بہت ہے اور اس کے بعد مجھے کسی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہدایت کی ضرورت ایسے نہ ہوتی تو نبی پر نبی آئے، ہر نبی نے قوم کو اللہ کی توحید کی طرف بلایا، اپنی رسالت کی طرف بلایا، آخرت کی فکر کی طرف بلایا۔ قرآن مجید میں اللہ نے جو واقعات بیان کیے انبیاء کے، کسی ایک نبی کا واقعہ کافی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مکی صورتوں میں خاص طور پر ہر صورت کے اندر
مختلف نبیوں کے واقعات بیان کر کے ایک ہی بات بیان کی ہے کہ لوگوں ان نبیوں کی دعوت یہ تھی کہ اللہ کی توحید کی طرف آ جاؤ، اللہ کے پر ایمان لانے کی طرف آ جاؤ، آخرت کی پر ایمان لے آؤ، میری رسالت کو قبول کر لو۔ ہر نبی کی دعوت انہی باتوں پر گھومتی تھی۔ اور پھر قوم نے کیا اعتراض کیے؟ کسی ایک جگہ بیان نہیں کیا، پورے قرآن میں اللہ نے پھیلا دیا تاکہ ہم جہاں سے بھی قرآن کو پڑھیں ہمیں نظر آئے کہ یہ قومیں برباد کیوں ہوئیں، ان کے راستے پر چلنے سے ہم بچ جائیں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے توحید سیکھ لی؟ بھائی یہ کوئی ایسا چیپٹر نہیں ہے، یہ ایمان جو دلوں کے اندر ہوتا ہے، یہ ایمان اس کی آبیاری کرنی ہوتی ہے، اس کو مضبوط کرنا ہوتا ہے۔ آخر صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید سیکھتے تھے، سیکھنے کے بعد پھر اس کو دہراتے تھے، آپس میں اس کا تذکرہ کرتے تھے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں جبرائیل کے ساتھ قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے۔ اور جس سال آپ فوت ہوئے آپ نے جبرائیل کے ساتھ 2 دفعہ قرآن مجید کا دور کیا۔ یہ فکر آج ہمیں نہیں ہے۔ آپ کبھی دیکھیں جماعتوں کو بڑی مضبوط بنیادوں پر کھڑی ہوتی ہیں، لیکن بہت جلدی اپنی لائن چھوڑ جاتی ہے۔ کبھی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں جماعتوں کی، جماعت اسلامی انڈیا کی بات، جب مسلمان اور ہندو مقابلے پر آ گئے، 2 قومی نظریہ پیش ہو گیا۔ یہ بات محمد علی جناح نے اور دیگر قائدین نے سمجھائی کہ مسلمان اور ہندو الگ الگ قومیں ہیں، مسلمان الگ ہے، اس کی تہذیب الگ ہے، اس کے رسم و رواج الگ ہیں، اور ہندو اس کے رسم و رواج الگ ہیں۔ ہم ایک قوم نہیں ہیں، ہمیں اپنی رسومات کی ادائیگی کے لیے، اپنے عقائد کو مضبوط کرنے کے لیے ایک علاقہ چاہیے، ایک ملک چاہیے۔ 2 قومی نظریہ پیش کیا۔ اس وقت جماعت اسلامی نے، سید مودودی نے لوگوں کو بتایا کہ دیکھو مسلمان صرف وہ نہیں ہوتا جو کلمہ پڑھ لے، مسلمان وہ ہوتا ہے جو قرآن مجید کی بنیادی دعوت پر ایمان لائے، بنیادی دعوت کو تسلیم کرے۔ تم نے جو اپنے ساتھ جن لوگوں کو مسلمان ڈکلیئر کر رکھا ہے، یہ تو مرزا قادیانی کو نبی ماننے والے بھی تمہارے ساتھ ہیں، سر ظفر اللہ تمہارے قائدین کے اندر شامل ہیں، یا علی مدد کہنے والے بھی شامل ہیں۔ ان کو پہلے تم دین بتاؤ، حق بتاؤ، اور پھر ان کو بتاؤ کہ یہ حق تمہیں اسلام کے اندر رکھے گا، اور اس اسلام کو جب تم قبول کرو گے تو پھر تم صحیح معنوں میں مسلمان ہوں گے۔ یہ صرف کلمہ پڑھ کر اپنی پارٹی کو مضبوط کر کے تم سمجھتے ہو کہ اسلام آ جائے گا، اسلام ایسے نہیں آئے گا۔ سعودیہ میں انہی ادوار میں شیخ محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ نے تحریک چلائی۔ اب ان کی تحریک کیا تھی؟ کوئی ملک کا مطالبہ نہیں تھا، کوئی چودراہٹ کا مطالبہ نہیں تھا۔ لوگوں کو بتایا کہ لوگوں یہ توحید ہے، کتاب التوحید لکھی، لوگوں کو توحید کا درس دیا اور بتایا کہ اس توحید کو ختم کرنے والی چیز شرک ہے، کفر ہے، اور یہ شرک اور کفر اس توحید کو ختم کر دیتی ہے۔ کشف الشبہات کتاب لکھی اور لوگوں کو بتایا کہ جو تمہارے شبہے ہیں یہ قرآن مجید نے دور کر رکھے ہیں، اور یہ دلائل قرآن مجید نے دیے ہیں کہ تم سمجھتے ہو کہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد کوئی کچھ کرتا رہے وہ مسلمان رہتا ہے، نہیں، یہ 10 نواقض اسلام ہیں، یہ 10 چیزیں ہیں جو آدمی کو اسلام سے خارج کرتی ہیں۔ یہ پوری محنت ان کی توحید کی بنیاد پر تھی۔ اب اس توحید کی بنیاد پر جو ان کی محنت تھی، آج تک اس کا رنگ موجود ہے۔ ان کی اولاد میں ان کے بیٹے، ان کے پوتے
کتاب و توحید کی شرح لکھنے والے، ان کی اولاد اتنی کثیر شرح لکھی گئی، جو عالم اٹھتا تھا وہ اس کتاب کی شرح کرتا تھا۔ اور کیوں کرتا تھا؟ اس لیے کہ معاشرے میں توحید کی آواز بلند ہو۔ انبیاء نے یہی کام کیا۔ انبیاء نے اپنے معاشرے میں حکومت نہیں مانگی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آفر ہوئی کہ آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں، بادشاہ بن جائیں، بادشاہ آپ کی خواہش پوری کر دیتے ہیں، دولت چاہیے دولت دے دیتے ہیں، شادی چاہیے شادی کر دیتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ میں تو تمہیں یہ پیغام دیتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو، جنت مل جائے گی، نجات مل جائے گی، دنیا اور آخرت کی کامیابی تمہیں مل جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو توحید کا درس دیا۔ قوم نے نہیں مانا، ایک الگ بات ہے، لیکن اس پر قائم رہے۔ چھوٹی سی جماعت لے کر مدینے چلے گئے، مصائب کا سامنا کیا، لیکن اپنی بات کہ لوگوں کو سمجھانا ہے، لوگوں کو حق بتانا ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے، حق اور باطل کو گڑبڑ نہیں کرنا۔ تو یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا، اور اس کے بعد ہر نیک شخص نے اپنے معاشرے میں یہی کام کیا۔ محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی کام کیا۔ آج تک وہاں کوئی آپ کو قبر نہیں ملے گی جس کی لوگ بندگی کرتے ہوں۔ جنت البقیع میں ان کے آنے سے پہلے شرک موجود تھا، قبریں موجود تھی، قبروں پر لوگ چڑھاوے بھی چڑھایا کرتے تھے۔ پاکستان سے جانے والے، ایران سے جانے والے، خاص طور پر اس خطے کے لوگ وہ وہاں شرک کرتے تھے، لیکن انہوں نے دعوت دی، پیغام پہنچایا، لوگوں کے اندر یہ بات اتنی عام کی کہ آج کوئی توحید کی بات کر لے کہتے وہابی ہے۔ وہابی گالی بن گئی توحید کی بنیاد پر۔ آپ کھڑے ہو کر معاشرے میں آواز دیں اور کہیں کہ لوگوں، علی مشکل کشا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکلات میں پکارنا یہ شرک ہے، اس سے اسلام ختم ہو جاتا ہے۔ یہ آپ دعوت دیں گے، آپ کو فوراً لوگ کہیں گے کہ وہابی ہے۔ کیوں کہیں گے؟ اس لیے کہ اس دعوت نے معاشرے میں یہ رنگ پیدا کیا، انہیں بتایا کہ یہ توحید، یہ اسلام کی اصل ہے، اور لوگ اس توحید پر آ گئے۔ آج تک کوئی پوجے جانے والی قبر وہاں موجود نہیں۔ ان کا بادشاہ بھی مرتا ہے، عام قبرستان میں دفن ہوتا ہے۔ خرابیاں ہزار نکل آئیں، یہ میں نہیں کہتا کہ وہ باقی خرابیاں نہیں ہیں، لیکن توحید کے حوالے سے جو کام محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، وہ اس کام کا اثر آج تک معاشرے میں موجود ہے۔ یہی اصل کام ہے۔ یہ اصل کام کرنا اتنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نبیوں کی تاریخ سنائی، اصحاب کہف کا قصہ سنایا، اصحاب الاخدود کا قصہ سنایا، اور سب کے اندر بنیادی بات کیا بیان کی کہ یہ ایمان لانے والے تھے، یہ اللہ کو ماننے والے تھے، ان کا کوئی قصور نہیں تھا سوائے اس کہ یہ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لائے تھے۔ تو بھائیو، یہ کیسے سبق بھولا؟ جب سے انہوں نے جمہوریت میں حصہ لینا شروع کیا، انہیں اب لوگوں کے ووٹ چاہیے ہوتے تھے۔ اب ووٹ چاہنے کے لیے اگر یہ بات کریں جو وہابیزم تھا، ان پر الزام کہ یہ وہابی ہیں، تو اس چیز کو سب سے پہلے بھولے۔ آج آپ ان کی دعوت اٹھا کر دیکھیں، آپ کو نظر آئے گا عوام کے بڑے ہمدرد ہیں، آپ کو نظر آئے گا کرپشن ان کے اندر نہیں ہے، یہ سود کے خلاف بولتے ہیں، یہ ہم جنس پرستی کے خلاف بولتے ہیں، وہ سب کچھ بولتے ہیں۔ جو چیز نہیں بولتے وہ یہ کہ یہ توحید ہے اور یہ شرک ہے، یہ قبر پرستی، یہ شرن حرام ہے۔ یہ تم وہاں جاتے ہو، جا کر چادریں چڑھاتے ہو، بڑے بڑے سربراہوں کو بلا کر سب سے پہلے مزاروں پر جا کر چادر چڑھا کر ان سے اپنے ملک کے دورے کا آغاز کرواتے ہو، یہ شرن جائز نہیں ہے۔ کبھی یہ دعوت دی تھی سن 47 میں، آج بھی منشور اٹھا کے دیکھیں آپ کو یہ باتیں مل جائیں گی۔
آج بھی آپ تفہیم القرآن پڑھیں، خطبات پڑھیں، آپ کو یہ باتیں مل جائیں گی، لیکن معاشرے میں تصویر وہ یہ نہیں رہی۔ کیوں نہیں رہی؟ کہ یہ بات اس پر قائم رہنا وہ بڑا مشکل ہے۔ مخالفت، ووٹوں کا نہ ملنا، اور جب پھر لالچ ہو لوگوں سے کہ چندہ بھی ملے، ووٹ بھی ملے، عزت بھی ملے، وہ لائک کرنے والے نئی مصیبت بن گئی کہ لائک کرنے والے بھی زیادہ ہوں، تو پھر یہ اصل دعوت بھول جاتی ہے۔ اس لیے یہ بھول، یہ غفلت ہے جو اللہ نے کہہ دیا، او تقولو، ایسا نہ ہو کہ تم یہ کہو یوم القیامت، قیامت کے دن، انا کننا عن ھذا غافلین، اللہ ہمیں تو اس چیز سے شیطان نے غافل کر دیا تھا، ہم نے بڑا کام کیا، ہم نے صفائی کروانے لگے تو پورے علاقے کی صفائی کروا دی، ہم نے قیادت پیش کرنی چاہی تو بہترین لوگ ہم نے قائد بنا کر سامنے رکھ دیے، فلسطین کا مسئلہ ہو ہم خوب بولے، لیکن اب مزاروں کے خلاف بولے، قبروں کے خلاف بولے تو لوگ تو ہمیں جوتیاں ماریں گے۔ کبھی آپ ان لوگوں کی تاریخ پڑھیں، خطائیں اپنی جگہ ان سے ہوئی، لیکن ڈاکٹر کیپٹن مسعود الدین عثمانی کی تاریخ پڑھ کر دیکھیں، بڑھاپے کے اندر اس شخص نے مزاروں پر جا کر توحید کی دعوت دی، اس کے سر پر 70 سال کی عمر میں 6-6 7-7 ٹانکے لگے، پتھر مارے لوگوں نے اس توحید کی بنیاد پر۔ تکفیری ہونا ان کا اپنا ایک خرابی تھی، اور بہت بڑی خرابی ہے کہ وہ حد سے بڑھ کر مسلمانوں کو کافر کہنے لگ گئے، لیکن دعوت کی بنیاد پر مار پڑی ہے۔ اور یہ میں آپ کو پتہ ہی ہے، ایک معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، کبھی آپ اپنے خاندان میں دعوت دے کر دیکھیں، اپنے محلے میں دعوت دے کر دیکھیں، لوگوں کو کھانے پر بلائیں، اور کھانے پر بلانے کے بعد بتائیں کہ یہ توحید ہے، اس کے بغیر نجات نہیں ہے، قبر میں جو پہلا سوال ہوگا تیرا رب کون ہے، یہ سوال، اس کا یہ جواب ہے، اور اس کا یہ مفہوم ہے، اس کے یہ لازمات ہیں، یہ بات آپ کے محلے دار برداشت نہیں کریں گے۔ آپ لاکھ ان کے کھانے کے انتظام کریں، ان کے لیے ہمدردی رکھتے ہوں، ان کے مشکل وقت میں کام آتے ہوں، لیکن جب آپ ننگی چٹی دعوت دیں گے توحید والی تو وہ آپ کے کھانے نہیں کھائیں گے۔ تو بھائیو، یہ ہے وہ غفلت، اور غفلت ایک عالم کے لیے زیادہ خطرناک ہے کہ آگے جب تک وہ اس قرآن کو حاصل کرنے کے بعد دروس کے ذریعے، دعوت کے ذریعے آگے نہیں پھیلائے گا، پھر اس کو چھوٹے چھوٹے مسئلے کھینچیں گے، پھر چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر اپنا زور لگائے گا، پھر وہ گھنٹہ بولے گا، اور کس پر بولے گا؟ نفلی بندگی پر بولے گا، اور وہ جو اصل بات ہے وہ پیچھے رہ جائے گی۔ اس لیے بھائیو، یہ فرق کر لیں، 3 جرم ایسے ہیں جو آدمی کے ایمان کو برباد کر دیتے ہیں، آدمی کا ایمان ختم کر دیتے ہیں: کفر اکبر، شرک اکبر، نفاق اکبر۔ یہ 3 چیزیں آدمی کے ایمان کو ختم کرتی ہیں، اور یہ چیزیں آدمی کے اعمال کو ایسا برباد کر دیتی ہیں کہ وہ زیرو ہو جاتی ہیں۔ باقی جتنے گناہ ہیں، کبیرہ گناہ، وہ چاہے کفر اصغر کیوں نہ ہو، شرک اصغر کیوں نہ ہو، کفر اصغر بھی ہوتا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ تم ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو، یہ کفر اصغر ہے، اور یہ قتل کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ ان سے آدمی کا ایمان زیرو نہیں ہوتا، یہ گناہ اپنی جگہ قائم رہتے ہیں، ان کی اپنی سزا ہے اور اس کی نیکیوں کا اپنا اجر ہے۔ وہ پھر گناہوں کی سزا بھگت کر پھر آخرکار ان ایمان کی بنیاد پر، توحید کی بنیاد پر جنت میں آ جائے گا، اور اس سے نیچے مستحبات اور صغیرہ گناہ وہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ویسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ لیکن 3 چیزیں خوب سمجھ لیجئے اور خوب ان کی تفصیل جان لیجئے، علماء کرام سے پوچھ کر اس کو حفظ کر لیجئے۔ کفر اکبر کیا ہے، شرک اکبر کیا ہے، نفاق اکبر کیا ہے، اس کے بارے میں غفلت انتہائی خطرناک ہے۔ غفلت ہو یا
بڑوں کی پیروی ہو، اندھی تقلید ہو، یہ دونوں چیزیں قیامت کے دن اللہ نے صاف کہہ دیا کہ میں یہ عذر نہیں سنوں گا۔ الست بربکم، اللہ نے ہم سے عہد لیا۔ کیسے لیا؟ اللہ کے علم میں ہے، ہمیں یاد ہو نہ یاد ہو، اللہ بتا رہا ہے اپنے قرآن مجید میں کہ میں نے تم سے اقرار لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور ہم سب نے کہا بلا، اللہ کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے، شاہدنا، ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے۔ اور پھر وہاں جو دو عذر دور کیے، پہلا عذر انا کنا عن ھذا غافلین، اللہ ہم تو غافل ہو گئے تھے۔ اور غفلت دیکھ لیں آپ کے معاشرے میں کیسے کیسے غافل اور کیسے غفلت ہمیں ملوث کرتی ہے، ہمیں کیسے غفلت اس چیز کی طرف، اس سے ہمیں منہ موڑنے کی ترغیب دیتی ہے کہ نہیں ان باتوں کو چھوڑ دو، لوگ بہت سارے آئے ہوئے ہیں، لوگ آنا بند کر دیں گے، لوگ جمعہ سننا بند کر دیں گے۔ یہ بہت سی چیزیں ہیں جو شیطان ذہن میں ڈالتا ہے، شیطان اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، اور وہ ڈرانا یہی ہے کہ دیکھو اپنی پسند کا خیال کرو۔ انبیاء نے یہ خیال کبھی نہیں کیا، اکیلے انبیاء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے انبیاء کو دیکھا، بعض نبیوں کے ساتھ کوئی امتی نہیں تھا، بعض نبیوں کے ساتھ ایک امتی تھا۔ دیکھیے کتنا بڑا واقعہ ہے، ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈلے اور زندہ آگ سے باہر نکل آئے، کتنا بڑا واقعہ ہے۔ ایمان لانے والے اکیلا ایک، ان کا بھتیجا لوط علیہ السلام۔ تو اتنے بڑے واقعے کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے لوگ۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم یا تو غافل ہیں یا پھر بڑوں کی پیروی میں آنکھیں بند کر کے اس راستے پر چل رہے ہیں۔ یہ دونوں راستے، دونوں طریقے، دونوں عذر کل قیامت کے دن ہمارے کام نہیں آئیں گے۔ ہمیں اپنی آنکھیں کھول لینی چاہیے، اور ہمیں آنکھیں کھول کر دیکھنا چاہیے کہ ہم دنیا میں آئے کس مقصد کے لیے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، اور وہ مقصد ہم کس حد تک پورا کر رہے ہیں۔ اس پر آج اگر ہم غور کر لیں گے تو بھائیوں ہماری کامیابی ہے، ہماری نجات ہے۔ آج ہم آنکھیں بند کر کے یہ وقت گزار دیں گے تو موت تو برحق ہے، موت کے بعد پھر ہمیں مہلت نہیں ملے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم دین کی بنیادی باتوں کو سیکھیں، ہم سمجھیں کہ رب کس کو کہتے ہیں، دین کس کو کہتے ہیں، یہ کیا کیا چیزیں ہیں جو اسلام کی بنیادوں میں داخل ہیں۔ بس یہی راستہ کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔